بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، اچھی خبریں ہیں، اور اچھی خبریں اس اعتبار سے ہیں کہ کچھ معاہدے ہوئے ہیں، اور معاہدے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے UAE میں، اور اس میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہیں۔ مختلف MOU سائن ہوئے ہیں، مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط ہوئے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ کی صورت میں آئیں گے۔ اس کا ذرا ذکر کرتے ہیں۔ 40 سے زائد مفاہمت کی یادداشتوں پر MOU سائن کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف سے، اور اسی دوران وزیر اعظم عمران خان نے وزٹ کیا ہے خیبر پختونخوا کا۔ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وزیر اعظم اچانک پشاور کا کیسے خیال آیا۔ پنجاب کی طرف تو وہ اکثر جاتے رہتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو وزٹ تھا یہ خیبر پختونخوا کے معاملے میں جو حالیہ ایک پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع، اور وہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر بھی ہیں، ان کی طرف سے جب سے یہ معاملہ اٹھا اور بغاوت کی بو آئی، اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی کچھ کراس ٹاک ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، گو کہ وزراء کے ساتھ ہوئی، لیکن اس کی زد میں وزیر اعظم اور پارٹی بھی آئی، اور اس کے بعد اس کو ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ تو اس کے بعد یہ ان کا وزٹ ہے، کیونکہ کچھ نجی محفلوں کی گفتگویں بھی منظر عام پہ آئیں اور پہنچیں وزیر اعظم تک بھی، اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کچھ چیزوں سے آگاہ کیا، اور کچھ اور جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے براہ راست رابطے میں ہیں خیبر پختونخوا کے رہنما، انہوں نے بھی کیا۔ تو اس خطرے کو بھانپتے ہوئے یہ وزٹ تھا، اور خاص طور پہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ایک پیغام تھا، اور باقی MPs MNAs کو کہ جی وزیر اعظم عمران خان کا وزن کس طرف ہے۔ ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں گئے ہیں تو وزیر اعلیٰ سے بھی، پھر اس کا ایک اور بھی ہے، اس تصویر میں گورنر بھی نظر آ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، شاہ فرمان، اور ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ شاہ فرمان سے ملاقات ہوئی، محمود خان سے ملاقات ہوئی، ترقیاتی منصوبوں پہ تبادلہ خیال کیا گیا، اس طرح کی معاملات سامنے آئے، اور انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال، یہ ساری چیزیں آئیں۔ تو ایک بات بتا دوں کہ جب سے بلدیاتی الیکشن ہارا ہے خیبر پختونخوا میں، یہ خبر دے رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جب سے بلدیاتی الیکشن ہارا ہے، تب سے لے کے گورنر خیبر پختونخوا سے وزیر اعظم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور آلموسٹ 3 مہینے کہتے ہیں 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور وزیر اعظم عمران خان کی کوئی 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی، اور اس میں بھی جو چیزیں تھیں وہ وزیر اعظم عمران خان کوئی خوش نہیں تھے خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب سے، اور کیونکہ پارٹی نے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اور کچھ وزراء نے بھی یہ اطلاعات ان تک پہنچائیں کہ ہمارا جو الیکشن ہے خیبر پختونخوا کا بلدیاتی الیکشن، وہ ہم اپنی کارکردگی نہیں بلکہ پارٹی کے اندر جو دھنگا مشتی چل رہی ہے اور آپس کے اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے ہارے ہیں۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کی باغیانہ گفتگو کے بعد وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا پہنچے، اور گورنر سے بھی ملاقات ہوئی، اور وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، اور چیزوں کو سنا بھی، اور پھر چیزوں کو اس کے اکارڈنگلی آگے اپنے تعاون کا بھی، اپنی طاقت کا بھی بتایا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے یہ اس کو نظر رکھے ہوئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کوئی کام نہ دکھا دیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جی جو اچھی خبر وہ ہے کہ پختونخوا میں دبئی میں ایک آپ کو پتہ ہے ایکسپو چل رہا ہے، اور سرمایہ کاری کانفرنس چل رہی ہے دبئی میں، تو خیبر پختونخوا سے بھی حکام گئے ہوئے ہیں، وزیر گئے ہوئے ہیں ادھر، اور اس سرمایہ کاری کانفرنس لینڈ آف گروئنگ اپورچونیٹیز میں صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے جی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے، انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے خاص طور پہ 44 یادداشتوں پہ دستخط کیے گئے ہیں،
اور اس سرمایہ کاری کانفرنس میں متحدہ عرب امارات، چین اور پاکستانی بزنس گروپس نے صوبے میں جو سیاحتی زونز بنائے جا رہے ہیں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے، اسپیشل اکنامک زونز بنانے کا پروگرام ہے، صنعتی شہر نئے بسانے کا پروگرام ہے، تو وہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے اٹریکشنز دی گئی ہیں، مراعات دی گئی ہیں، انسینٹیوز دیے گئے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ سارا دبئی کو اپروچ کیا گیا تھا، دبئی میں جو ایکسپو چل رہا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے کے پی کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سی ای او ہیں جی، وہ پہنچے ہوئے تھے، اور اس کانفرنس میں سیاحت، سولر انرجی اینڈ پاور اور لائف سٹاک، انفراسٹرکچر اور واٹر سپورٹس سے متعلق پروجیکٹس جو ہیں وہ پیش کیے گئے انویسٹرز کے سامنے، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹر بڑے متاثر ہوئے ہیں، اور $10 ارب سے زائد مالیت کے معاہدے جو ہیں ان پہ دستخط ہوئے ہیں۔ اس میں تیمور سلیم جھگڑا صاحب تھے، خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ ہیں، وہ خاص طور پہ وہاں پہ نمائندگی کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی یہ اٹیکشن کی ہے۔ اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اس میں یہ ہے کہ یہ صورتحال اس لیے بھی کہنا چاہیے کہ اچھی ہے اگر یہ سارے میچور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایم او یو سائن ہوئے ہیں، ابھی اس سے کافی سفر باقی ہے، پھر معاہدے ہوتے ہیں، پھر آگے بات چلتا ہے، تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ایم او یو کہتے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو بولا جاتا ہے، مفاہمت کی یادداشت، یہ ارادہ ہے، موجود ہے۔ تو یہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا مستقبل میں امپورٹنٹ ہے، وسط ایشیائی ریاستوں تک پہنچنا ہے ہم نے، اور اقتصادی راہداری، ٹریڈ روٹ بھی ہے، بائی روڈ بھی اور بائی ریل بھی، تو یہ سارے وہاں پہ ہیں، وہاں پہ ہمارے سفیر بھی تھے، تو یہ ایک اچھی خبر آئی ہے، اور $10 ارب کی سرمایہ کاری کوئی معمولی نہیں ہوتی، اور وہ بھی خیبر پختونخوا، خاص طور پہ ایسے صوبے میں جہاں پہ ابھی شرنگیزی ختم نہیں ہوئی، اور جو اب کیا کہنا چاہیے سر اٹھانے والے باغی ہیں وہ آوازیں سر اٹھاتے رہتے ہیں، اور ان کو کچلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا ضرورت یہی ہے کہ اقتصادی ترقی سے ہی ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خبر جاتے جاتے لے لیں کہ جی اومیکرون کرونا ایک بار پھر اس کی سخت ترین لہر آ چکی ہے پاکستان میں بھی، اور اسلام آباد میں جو پازیٹیوٹی جو ہے یعنی کہ مثبت ریشو 10% سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی 100 مریضوں کو 100 ٹیسٹ کیے گئے تو اس میں سے 10 جو ہیں وہ پازیٹیو کرونا کے نکلے، اس میں اومیکرون بھی تھا، اس میں کووڈ-19 والا بھی، اور وہ بھی ویریئنٹ سارے تھے مختلف مکس، تو 10% ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، الارمنگ سچویشن ہے، جبکہ کراچی میں یہ ریشو 40% تک پہنچ چکا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے۔ ہمارے بڑے شہر جتنے بھی ہیں وہ اس کی زد میں آ چکے ہیں، خواہ وہ لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، اور دیگر جو ہیں ملتان، فیصل آباد، جیسے جیسے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو اس صورتحال میں دوبارہ سے پابندیوں کا خطرہ موجود ہے، لیکن یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ڈیمانڈ کی ہے، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس میں جلد سے جلد پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اسکولوں کی بندش کا اسلام آباد میں 2 اسکول جو ہیں، 2 کالجز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اس طرح مختلف اسکول، لاہور میں بھی ایک اسکول سیل کیا گیا ہے، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ خطرناک بیماری ہے، پھیل رہی ہے دوبارہ سے، تو ہم احتیاط سے بچ سکتے ہیں، لاک ڈاؤن سے بھی بچ سکتے ہیں، تو ہم بھی یہی آپ سے ریکویسٹ کریں گے، بطور ویورز کے، آپ ہمارے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، تو خیر خواہ ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے تو آپ بھی ویکسینیشن کروائیں، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ احتیاط کیجیے، تاکہ دوبارہ سے ہم جیسے پہلے بچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، آئندہ بھی بچے رہیں، اور یہ خطرناک بیماری جو ہے یہ کوئی بہت بڑا حملہ نہ کر سکے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، مزید بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا، معاشی مشکلات بڑھیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بچایا ہوا ہے، دوسری جانب اگر پوری دنیا میں نظر ڈالیں تو یورپ، مغربی ممالک اس کی شدید ترین لپیٹ میں ہیں، اور وہاں پہ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پابندیاں لگانے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف یہ ہے کہ جرمنی، فرانس، اٹلی
اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اور لوگوں کا ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور یہ ہزاروں لوگ اس میں شریک ہیں اور یہ پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ڈیمانڈ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الٹرنیٹ جو بھی انتظامات کرنے ہیں کریں، لیکن ہم پابندیاں نہیں قبول کریں گے۔ تو وہاں پہ کیونکہ وہ کافی عرصے سے، پاکستان تو اللہ کا شکر ہے محفوظ رہا ہے، لیکن یورپ میں حالات بہت خراب ہیں۔ تو جرمن چانسلر بھی آئی ہیں، انہوں نے بھی واضح خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لازمی کرونا ویکسین کی جو تجویز ہے، ہفتہ وار کرونا کے نئے کیسز انہوں نے کہا خوفناک حد تک اضافہ لاکھوں آ رہے ہیں ادھر، تو ہمارے ہاں تو ابھی سینکڑوں اور ہزاروں میں نمبر گئے ہیں، وہاں پہ تو لاکھوں تک نمبر پہنچ چکا ہے۔ امریکہ ہو، جرمن ہو، فرانس ہو، یورپ ہو اور برطانیہ ہو، دیگر ممالک، تو اس لیے اٹلی خاص طور پہ بہت زیادہ، اسپین بہت زیادہ متاثر ہے اور لوگ وہاں پہ سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مار دھاڑ چل رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اگر ہم اپنے صرف حفاظتی انتظامات ہی شروع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ چین نے پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں اور وہ بھی پابندیوں کی طرف جا رہا ہے، اور چین کے دارالحکومت بیجنگ میں کرونا ویریئنٹ جو ہے وہ مقامی سطح پر منتقل ہونے والا کیس وہاں پہ بھی سامنے آ چکے ہیں، لہٰذا وہاں پہ بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 51,236 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 4,000 افراد وبا میں متاثر ہوئے جی، اور ان کی تصدیق ہوئی، اور 9 افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ پاکستان میں کراچی میں 40%، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسلام آباد میں 10%۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنا احتیاط کریں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے، کیونکہ گاڑی، معیشت کی گاڑی چلتی رہے گی تو فائدہ ہے، اور اگر ہم خود اس پہ اپنے آپ کو بچائیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ حکومت اقدام کر ہی رہی ہے، ویکسینیشن یعنی کہ ویکسین ضرور لگوا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کراچی میں بچوں کے اسکول جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں پرائمری تک احتیاطاً، کیونکہ وہاں بہت زیادہ تھا، 40% بہت زیادہ ہے۔ تو کراچی چونکہ بہت ہے جی، کروڑوں کی آبادی ہے، تو 40% کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کروڑوں شہری جو ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط ہی سب سے بہترین علاج ہے اس کا، تو وہ کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔